اور بھائیوں ایسا ظلم نہ کیا کرو. اگر تھوڑی بہت شوہر کی بیوی کی نہ اتفاقیاں ہوتی ہیں ہو جاتی ہیں, مار پیٹ بھی اگر ہو گئی تو ہو گئی, لیکن اتنی خطرناک جلدی سے مقدمے نہ لگا دیا کرو جا کے, اس لیے کہ وکیلوں سے جا کے تو جو بیان کر دو گے وہ اور نمک مرچ لگا کے اس میں جو ہے اور جا کر کے کیس کو سخت بنا دیا جائے گا. کتنے بے گناہ آج بھی پس رہے ہیں جیل میں, ان کا کوئی گناہ نہیں ہے, بس گناہ اتنا ہے کہ ایک بے چلن لڑکی کو اپنے گھر میں لے آئے تھے. لڑکے کا بوڑھا باپ بھی جیل میں کھچا پھر رہا ہے یار. یہ ہمارے پاس فون آتے ہیں, اس طرح کے مقدمے آتے ہیں بہت سے. حضرت بڑے تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے حضرت, لڑکی نے مقدمہ کر دیا, ہماری بیٹیوں تک کو پھنسا دیا اس میں, ہم میرے دوسرے بیٹوں کو پھنسا دیا, میں بوڑھا ہوں مجھے بھی پھنسا دیا. اور لوگوں ایسا نہ کیا کرو, بڑا خطرناک معاملہ ہے. اتنے جھوٹے آج کل بڑے معاملات سخت ہیں, بڑے قانون سخت ہو گئے. آپ ذرا سا منہ سے نکالو, لڑکی اگر جھوٹے کو بھی کھڑی ہو جائے نا تو اس کے کیس لکھ لیے جاتے ہیں. بڑے سخت معاملات ہیں یار ایک دم. یہ شوہر بہت بڑی چیز ہے. ابھی اگر معاملات خراب ہوئے نا تو تھوڑے دنوں کے لیے دوری اختیار کر لو, دوری اختیار کر لو. ہو سکتا ہے تمہارے غصے ختم ہو جائیں, جو تمہاری ذہنوں میں نفرتیں ہیں وہ دور ہو جائیں, یہ نفرتیں محبتوں میں بدل جائیں. تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جاؤ, اس کے لیے جب یہ نفرتیں دور ہو جائیں تو پھر قریب ہو جانا, پھر ہو جانا قریب. لیکن ہمارے ہاں تو الٹے مقدمے بہت جلدی چل جاتے ہیں. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جانے کے لیے صبح میں تیار ہو گئے, فجر کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد میں شوہر نے بیوی کو لیا ساتھ میں, بیوی نے چادر اوڑھی اور چادر اوڑھ کے اپنے گھر سے نکل پڑی. پہلے اس طرح کے برقعے نہیں ہوا کرتے تھے جیسے آج برقعے ہیں. پہلے پردے کے لیے چادر کا استعمال ہوتا تھا. کیا استعمال ہوتا تھا؟ چادر اوڑھ لیا کرتی تھی. اگر آج بھی کوئی صحیح سے چادر اوڑھ لے, اس کا جسم نہ دکھے تو وہ بھی پردے کے حکم میں آئے گا. ضروری نہیں ہے کہ وہ برقع ہی ہو, اور آج کا وہ برقع جس سے کہ جسم نہ ڈھکے وہ بھی پردے کے حکم میں نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو چادر اوڑھی اور چادر اوڑھنے کے بعد میں نکلی شوہر کے ساتھ, چلی, راستہ چل رہی تھی. اللہ اللہ, صبح کا وقت تھا. شوہر کو اچانک ٹھوکر لگی, ٹھوکر لگ کے زمین پہ گرا, پیر میں چوٹ لگی, سیدھا کھڑا ہوا. جیسی کھڑا ہوا چوٹ زیادہ تھی, کھڑا نہیں ہو پایا. بیوی سے کہا ذرا سہارا دے میں کھڑا ہو جاؤں. بیوی نے سہارا دے کے کھڑا کیا, اب چلنے کے قابل نہ رہا. بیوی نے کہا گھر لوٹ چل, اب مجھے طلاق نہیں چاہیے. عجیب معاملہ ہے. جب میں صحیح تھا تو طلاق چاہیے تھی, آج چوٹل ہو گیا, کج ہو گیا, پیر ٹوٹ گیا تو طلاق نہیں چاہیے. بڑا عجیب معاملہ ہے. کہنے لگی گھر چل, مجھے اب طلاق نہیں چاہیے, مجھے اب زندگی سے کوئی شکایت نہیں. کہنے لگا جب کیوں چاہیے تھی, اب کیوں نہیں چاہیے؟ تو بیوی کا بیان سنو. کہنے لگی بات یہ ہے, جب سے میں تیرے نکاح میں آئی تھی نا آج تک میں نے تیرے اوپر کوئی پریشانی آتی ہوئی دیکھی نہیں, کوئی تکلیف تیرے اوپر نہیں آئی, تیری طبیعت تک خراب نہیں ہوئی. اور جس پہ کبھی کوئی پریشانی نہ آئے نا اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے, اس لیے کہ پریشانیاں ایمان والوں پہ آتی ہیں. پریشانیاں ایمان والوں پہ آتی ہیں. کبھی کبھی نیک لوگوں پہ بہت تکلیفیں آتی ہیں, اللہ انہیں آزماتا ہے. اور اللہ نے فرمایا بھی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم ضرور آزمائیں گے. کبھی مال کی کمی کر کے, کبھی رزق کی کمی کر کے, کبھی جانوں کی کمی کر کے, کبھی خوف کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے. اللہ آزماتا ہے. کہنے لگی کبھی تجھے پریشانی نہیں آئی؟ میں اس کشمکش میں تھی کہ تیرا ایمان مضبوط ہے کہ کمزور ہے. اللہ تو مضبوط ایمان والوں کو آزماتا ہے, تیرے پر کوئی آزمائش ہی نہیں آئی. اور میں نے تو یہ سوچا تھا میرا شوہر وہ ہونا چاہیے جس کا ایمان مضبوط ہو. تجھ پہ کوئی تکلیف نہیں آئی, میں شک میں پڑ گئی تیرا ایمان مضبوط ہے کہ نہیں, اس لیے میں